बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतज़ामिया और वकला का जो तसादम हुआ है उसके हवाले से हम बात करेंगे और उसकी जो इस वक्त वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल है और उसकी जो डिटेल्स हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का जो किरदार है और इस सारे तसादम को ख़त्म करवाने में जो उनका एक अच्छा किरदार है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ये मसला हुआ क्या है, कहाँ से ये शुरू हुआ, फिर कैसे गिरफ़्तारियाँ हुई और कैसे मामला चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर तक पहुंचा और वहाँ पर जो हंगामा हुआ, तोड़ फोड़ हुई। सबसे पहले तो हम उसकी मज़म्मत करते हैं। जो अब मुतालबात सामने आ रहे हैं या जो बातें सामने आ रही हैं या जो इंतज़ामिया की तरफ से रात गए जो ऑपरेशन हुआ है, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स वो ऑपरेशन गलत हुआ है, वो ऑपरेशन ठीक हुआ है। एक पढ़े लिखे आदमी को या वो जो कानून जानते हैं या वो जिनकी अदालतें सुनती हैं उसको ये ज़ेब नहीं देता कि वो उस तरीके से जाकर अगर कोई ऑपरेशन हुआ था, अगर किसी की गिरफ़्तारी हुई थी, अगर कोई मामला हुआ था तो ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा सकता था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेम डे इस पे रिलीफ दे सकती थी, सब कुछ हो सकता था। लेकिन ये जो तरीका है ये मैं समझता हूँ दिन ब दिन इस प्रोफेशन को बदनामी की तरफ लेकर जा रहा है और तबाही के धाने पर पहुँचाया जा रहा है। और इसमें बड़ा हाथ है बड़ी जमातों का भी, जिन्होंने पिछले 30 साल इस प्रोफेशन में अपने लोगों को ख़ास तरीके से तैयार किया है और ख़ास मकसद के लिए तैयार किया है। और आज भी पाकिस्तान बार कौंसिल को जो ऑर्डिनेंस है, सेनेट ऑर्डिनेंस, उसके ख़िलाफ़ बात करने का वक्त उनके पास है। हमारी जो बार कौंसिल्स की क़यादत है वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो ओपन बैलेट सेनेट इलेक्शन है उसके ख़िलाफ़ गई हुई हैं और वहाँ जाकर वो तकारीर कर रही हैं। या जब भी कोई बड़े किसी सियासी करप्ट माफिया की कोई केस होता है या उसकी कोई ज़मानत होती है तो आपको ये सारे लाइन में नज़र आते हैं, आपको बड़े बड़े लीडर नज़र आते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन लोगों ने अगर कुछ नहीं किया तो वो अपनी बार कौंसिल्स के लिए नहीं किया, अपने लोगों की जो है नौजवान वकला की ट्रेनिंग के लिए कुछ नहीं किया। और जो बड़े बड़े वकला हैं, हम एस एम ज़फ़र साहब का नाम पढ़ते हैं, एतजाज़ अहसन साहब का, वो लोग उन्होंने ख़ास एक जमात को पकड़ा और उसी में सिर्फ अपनी जमात को डिफेंड किया और जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ अपने प्रोफेशन के लिहाज से थी उनको वो भुला बैठे और जिसकी वजह से आज ये हालत बन गई है। और फिर प्राइवेट कॉलेजेस का जो मामला था, कैसे लोग गए, डिग्रियां ली और वो सारी चीज़ें, जैसे हम देखते हैं कि आए रोज़ डॉक्टर्स हड़ताल करते हैं, फिर तोड़ फोड़ होती है, यही काम अब ये माफियाज बनते जा रहे हैं। हमारा बदकिस्मती से हर डिपार्टमेंट माफिया बनता जा रहा है। उसके पीछे चाहे जिसकी भी साजिश है लेकिन अल्टीमेटली नुकसान उस डिपार्टमेंट का, उस प्रोफेशन का है। अब हुआ क्या है, इस्लामाबाद कचहरी F8 कचहरी, अब इस्लामाबाद जैसा शहर और जहां हम समझते हैं कि पाकिस्तान की करीम वहां पर है और वहां पर ये सारा कुछ हुआ है। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो ज़िला कचहरी है और जो F8 कचहरी है इस्लामाबाद की, वहाँ पर रात गए जो कमिश्नर है इस्लामाबाद का, उसने ऑपरेशन करवाया और गैर कानूनी जो चैम्बर्स बने हुए थे जो पार्किंग एरिया में थे या अदालतों के साथ थे, जैसे जो चैम्बर्स बनाए जाते हैं, तो उन चैम्बर्स को गिराने के ख़िलाफ़ ये मामला था। और ये काफ़ी अरसा से मामला चलता आ रहा था। वहाँ पर सफाई के हवाले से, वहाँ पर अदालतों का जो इन्वायरमेंट है उसको बेहतर करने के हवाले से, आपको याद होगा चीफ जस्टिस साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं बारहा शहजाद अकबर को भी बुलाया और जो कचहरियों की, अदालतों की, एहतसाब अदालतों की वहाँ पर हालत ज़ार है उसके ऊपर उनको डायरेक्शंस भी दी। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि CDA ने रात गए जो F8 में इंसदाद तजावज़ात मुहिम के तहत ज़िला कचहरी के पार्किंग एरिया और फुटपाथ पर बने मुबैना गैर कानूनी चैम्बर्स मिसमार किए। साथ इस जो डिटेल्स आ रही हैं उसके मुताबिक, जिसकी वजह से जब ये सारा कुछ रात को ऑपरेशन हुआ, सुबह वकला जब अदालतों में आए और उन्होंने देखा कि ये सारा मामला क्या है, तो उसमें जो चंद वकला हैं, क्योंकि वहाँ पर तो हज़ारों की तादाद में हैं जो प्रोफेशनल लोग भी हैं और जो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहते हैं। हम खुद देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट में कैसे सुलझे हुए जो एक पूरा एक ग्रुप है, लेकिन बदकिस्मती है कि हर तरह के लोग होते हैं। उन्होंने क्या किया, सुबह एहतजाज करते हुए पहले सेशन कोर्ट में तोड़ फोड़ की और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो है वो हंगामा करते करते इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर जो शीशे तोड़ना, फिर जो वहाँ पर चेयर्स को तोड़ना, फिर वहाँ पर जो साइलिन हैं उनके साथ जो बदतमीज़ी करना, फिर उसके बाद सहाफ़ियों के साथ जो ख़बरें आ रही हैं, फिर जजेस अपने चैम्बर्स तक मैसूर हो गए, ये सारा बदकिस्मत वाक़या पेश आता रहा।
لیکن اس میں جو سب سے پازیٹیو کردار ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو صدر ہیں بار کے، ان کا اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا ہے۔ انہوں نے اس معاملے کو بہتر کیا۔ اس میں جو ہے وہ چیف جسٹس کے خلاف بھی نعرے بازی ہوتی رہی، عدلیہ کے خلاف بھی نعرے بازی ہوتی رہی، کمشنر کے خلاف بھی نعرے بازی ہوتی رہی، اور جو وہاں پر اسپیشل سیکیورٹی ہوتی ہے ججز کی اور ہائی کورٹ کی، وہ وہاں پر غائب تھی۔ پولیس کافی دیر کے بعد آئی، اور پولیس آپ کو پتہ جب وکلا کا معاملہ ہو پولیس انٹرفیئر نہیں کرتی۔ جب رینجرز آئی اور رینجرز نے آ کے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور رینجرز جو ججز کے چیمبرز کے باہر تعینات ہوئی، اور اس کے بعد جا کے معاملہ کچھ بہتری کی طرف آیا۔ اس کے بعد جو تھے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، وہ باہر تشریف لائے۔ انہوں نے وکلاء سے یہ سوال کیا کہ معاملہ کیا ہے، اور آپ کو کس چیز کی پریشانی ہے، آپ نے یہ کیا کیا ہے، اور آپ نے یہ جو ڈرامہ لگایا ہے، اور آپ نے یہ جو تباہی پھیر دی ہے، اس کا اصل کون ذمہ دار ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جس پر جو بتایا گیا، جو وکلا کی عادت تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارے چیمبرز کو غیر قانونی طریقے سے گرایا گیا ہے، ہمیں نہ کوئی نوٹس جاری کیا گیا ہے، نہ ہمیں بلایا گیا ہے، ہماری فائلیں تھیں، ہماری کتابیں تھیں، سارا کچھ بکھر کے رہ گیا، اور سارا کچھ توڑ پھوڑ کے انہوں نے اس کو جو چیمبرز ہیں ان کو وہ کر دیا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں اسلام آباد، چیف کمشنر اسلام آباد، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات، سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم کھوکھر کے علاوہ آئی جی اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، اور انہوں نے بھی آ کے سارے معاملات کو دیکھا۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے وکلاء سے گفتگو کرنے کے لیے باہر آئے لان میں، اور ان سے یہ کہا کہ یہ کیا آپ نے کیا ہے، اور وکلاء کو بیٹھ کر بات چیت کرنے کی پیشکش کی۔ اس کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی وکلاء رہنماؤں کے ساتھ بارروم میں چلے گئے، بارروم میں وہاں پر بات چیت ہوئی، اور یہ بات چیت جو تھی وہ ایک طرح کے مذاکرات تھے۔ مذاکرات کے دوران احتجاج کرنے والے وکلاء نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے وکلاء کو گرفتار کیا گیا ہے، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ آپ گرفتار کیے گئے وکلاء کے نام لکھ کر دیں، ایس پی کو میں ابھی آرڈر کرتا ہوں، اور وہ ان کو چھوڑ دیں گے، اور آپ لوگ جب تک اپنا موقف ہمارے سامنے نہیں رکھیں گے ہم مسئلہ کیسے حل کریں گے۔ اور ساتھ جسٹس اختر کیانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ تھا تو آپ ہمارے پاس آ جاتے، درخواست دے دیتے، ہم فوراً آپ کی بات کو سنتے، لیکن یہ جو آپ نے کیا ہے اور جس طریقے سے آپ نے توڑ پھوڑ کی ہے، اور میڈیا سارا دن یہ چیزیں دکھا رہا ہے، اور جیسے آپ نے چیف جسٹس صاحب کے جو چیمبر ہے اس کے باہر جو آپ نے گالم گلوچ کی ہے، اس کے بعد چیف جسٹس کو میں کیسے مناؤں گا اور آپ کے بارے میں معاملات کو کیسے دیکھوں گا؟ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ میں سارے معاملے کو دیکھوں۔ ساتھ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ایس ایس پی سے ٹیلی فون کیا ان کو، اور ان سے کہا کہ تمام وکلاء اور پرائیویٹ لوگوں کو جو گرفتار کیا گیا ان سارے لوگوں کو رہا کیا جائے۔ اس موقع پر جو صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار چودھری حسیب صاحب نے وکلاء کو سے خطاب بھی کیا، اور ان سے کہا کہ ہائی کورٹ کا جو آج نقصان ہوا ہے یہ ہمارا نقصان ہے، آپ لوگ اپنے مطالبات لکھ کر دیں، میں ان کو حل کراؤں گا، اگر آپ اسی طرح ہی شور کریں گے تو گلہ نہ کریے گا، اور پھر یہ نہ کہیے گا کہ ہمارا صدر ہمارے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ جو ہائی کورٹ کا آپ نے حشر کیا ہے اس کے بعد پھر آپ کے خلاف جو ایکشن ہوگا تو آپ کا صدر آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، آپ کے جو مطالبات ہیں وہ پورے ہوں گے، لیکن یہ سارا آپ ختم کریں جو کچھ ہوا ہے۔ اب یہ آگے الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو ہے وہ الیکشنز ہیں یہ فیب کے اینڈ میں، تو وہ جو آگے کینڈیڈیٹس الیکشن لڑنے والے ہیں وہ پھر مزید معاملات کو وہ اپنی وکلاء کے ساتھ اپنی جو محبت ہے یا ان کی جو ان کے ساتھ جو ایک اٹیچمنٹ ہے اس کو شو کرنے کے لیے وہ ایسے موقعوں کو ویسے جو ہوا دیتے ہیں اور اس میں آگے نظر آتے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے قائد اعظم ہال میں وکلاء سے خطاب بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے 4 سے 5 چیمبرز کا مسئلہ تھا جو بیٹھ کر حل ہو سکتا تھا، پہلے بھی کہا تھا کہ چیئرمین سی ڈی اے کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کر لیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ جو چیمبرز کچہری کے اندر ہیں ان کو گرانا صرف بار کے صدر اور سیکرٹری کا کام ہے، جو چیمبرز عدالتوں کے پاس باہر بنے ہوئے ہیں ان کو سی ڈی اے نے چھیڑا ہے، اور اس پر بھی ہم بات کر سکتے تھے، لیکن وکلاء سے سوال کیا کہ آپ نے جو چیف جسٹس صاحب کے چیمبر کو کیوں توڑا؟ آپ نے ڈپٹی کمشنر کا دفتر یا تھانہ تو نہیں توڑا، آپ نے تو چیف جسٹس پر حملہ کیا، آپ نے تو اپنے والد پر جو ہے وہ حملہ کیا، یہ کہنا تھا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا۔ آپ نے مجھے دوہری مشکل میں ڈال دیا ہے،
پہلے وکلا کا نقصان ہوا، پھر آپ نے چیف جسٹس کا چیمبر توڑ کر مزید نقصان کیا۔ جو جسٹس محسن اختر کیانی ہیں انہوں نے مزید یہ کہا کہ وکلا نے اپنے گھر کے سربراہ کو ناراض کیا ہے، آپ نے چیف جسٹس کو بتانا تھا، لیکن اگر ایسے توڑ پھوڑ کر کے بتائیں گے تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ چیف جسٹس آپ کی طاقت ہے، آپ نے ان کے کمرے میں جا کر جو کیا ہے یہ اب قابل برداشت نہیں ہے اور اس کے اوپر ایکشن ہوگا۔ ساتھ جسٹس محسن اختر کیانی کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر کو بلا کر پوچھوں گا کہ جو چیمبر غلط طور پر گرائے گئے ہیں میں ان کا سوال ان سے کروں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے چیمبر توڑا اور گالیاں دیں اس کا حساب آپ کو بھی دینا پڑے گا۔ ساتھ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے عدالتوں کے سامنے چیمبر نہ بنانے کا حکم بھی جاری کیا کہ عدالتوں کے سامنے چیمبرز نہ بنائے جائیں، اس سے عدالتوں کی بھی اور وکلا کی توقیر کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ سارا دن جو وہاں پر ہنگامہ رہی ہوتی رہی، اس کے بعد آ کر جو کچھ دیر پہلے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی جو ہے اور صدر جو ہیں بار کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی جو ہے وہ جو ان کے کوآپریشن سے اور تعاون سے یہ معاملہ حل ہوا اور وہاں پر یہ جو تصادم تھا وہ ختم ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا بدقسمت واقعہ ہے، اور یہ نہ عدلیہ کے لیے کوئی بڑی وہ ہے کہ چیف جسٹس کا جو ایک مان ہوتا ہے آج وہ بھی ٹوٹ گیا کہ ان کو بھی ان کے چیمبر پر حملہ ہو گیا، پھر وکلا کی جو رہی سہی ایک ساکھ ہے وہ دن بدن تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے لوگوں کی جو میں سمجھتا ہوں یہ نان پروفیشنل لوگ ہیں جو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ بار کونسلز اس کے اوپر ایکشن لیں گی، پازیٹیو ایکشن ہوگا، اور اگر اب بھی بار کونسلز خاموش رہیں اور بار کونسلز نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، تو یہ معاملہ پھر ایسے ہی چلتا رہے گا اور پھر کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔